ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ا برینڈ نیو ایپیسوڈ آف کہانی پاکستانی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی اور ہم ابھی موجود ہیں آن دا اسٹریٹس آف الیگزینڈریا ورجینیا. آج 69 سال بعد پاکستان کی آبادی 19 کروڑ سے اوپر ہے. نوجوان اس آبادی کا 7% سے زائد حصہ ہیں. آج کے شو میں کہانیاں ہیں شامل ایسی جو ہمیں اپنی آبادی کی اس اکثریت کی ایک بہت بڑی ضرورت کی جانب سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. یہ ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے صحت مند تفریح کے موقع فراہم کرنے کی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جیپ ریلیز کا سپورٹ ہو رہا ہے پاپولر کسی سپورٹ کے بغیر. لاہور کی سڑکوں پر موٹر سائیکلز کے کرتب دیکھتے یہ نوجوان کیا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. علی سلیم مشکل راستے کا انتخاب کرنے والا ایک پاکستانی. دیر، چولستان، جل مغزی، لاہور اور لواری ٹاپ کیا مشترک ہے پاکستان کے ان علاقوں میں؟ جیپ ریلیز. جی ہاں، پاکستان میں بھی موٹر سپورٹس پروفیشنل لیول پر ہو رہی ہیں اور ان کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. ان سپورٹس میں حصہ لینے والے اور ان کے آرگنائزرز نوجوانوں کی ان میں زیادہ شرکت چاہتے ہیں. لاہور سے دیکھیے یہ رپورٹ جو تیار کی ہے نومی قمر نے. اکثریت کے نزدیک چولستان کی شناخت لکودک صحرا، اس صحرا کی دلچسپ تاریخ، منفرد ثقافت اور بنیادی ضروریات کی کمی کا شکار لوگوں کی زمین سے زیادہ کچھ نہیں. اور لواری ٹاپ کی پہچان سال کے 6 مہینوں بند رہنے والے ایک انتہائی دشوار گزار راستے سے بڑھ کر نہیں. تاہم کچھ سالوں سے ایک کھیل اس کی شناخت میں اپنی جگہ بناتا جا رہا ہے. We would want the youth to get associated with this sport. It's a good sport, it's an adventure sport, more so it's a manly sport. اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ it's a skilled sport if you do it properly with discipline. یہاں بات ہو رہی ہے پاکستان میں کچھ عرصے سے مقبولیت پانے والی جیپ ریلیز کی. پاکستانی موٹر سپورٹس کی پہچان پاکستان کے مختلف علاقوں جیسے چولستان، دیر، جل مغزی اور لاہور کے ناموں سے منسوب جیپ ریلیز ہیں. جہاں ایک طرف یہ ریلیز دنیا بھر میں چولستان جیسے علاقوں کو پاکستان کے اندر اور باہر متعارف کرانے کا کام کر رہی ہیں، وہیں یہ موٹر سپورٹس میں حصہ لینے والے شوقینوں کے لیے بہترین مواقع بھی پیش کرتی ہیں. چولستان is a great race, one of the biggest races in Pakistan. لیکن اس سال تو میرا خیال بہت زیادہ لوگ آئے تھے. لوگوں اچھا ہے، it's very good for the sport جتنی پبلک آئے. جل مغزی کی ورسٹائلٹی بہت زیادہ ہے ٹریک کی، بہت ورسٹائل ٹریک ہے. ڈفرینٹ اس کے جانرز ہیں ٹریک کے. بالکل چولستان ٹوٹلی سینڈی ہے، جل میں سینڈی بھی ہے، راکی بھی ہے، ریور کراسنگز بھی ہیں، تو وہ بہت ورسٹائل ٹریک ہے وہ پاکستان کے اندر. جھل مغزی اور چولستان پاکستان کی دونوں بہت بڑی ریلیز ہیں. دونوں جو ہیں وہ 200 کلومیٹر سے اوپر ہوتی ہیں، لیکن دونوں کے ٹریک میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. چولستان از ٹوٹلی سینڈ ڈیونز، ویئرز جو جھل مغزی ہے وہ ملٹیپل ٹرینز کا ٹریک ہے. اس میں آپ کو سینڈ بیڈ بھی ملتے ہیں، اس میں آپ کو ڈیزرٹ کی سینڈ بھی ملتی ہے، اس میں آپ کو ماؤنٹنز اور راکی سیکشن ملتے ہیں، ریور کراسنگ ملتی ہے. سو اٹس اے ملٹیپل ٹرین چیلنج جو کہ آسان بالکل نہیں ہے. بریک ڈاؤن کے چانسز جھل مغزی میں بہت زیادہ ہیں. آلموسٹ ابھی تک آن ایوریج 50% جو گاڑیاں ہوتی ہیں دے ڈونٹ فنش جھل مغزی. جیپ کے نام سے منسوب کیے جانے والے ان مقابلوں میں اصلی جیپ برانڈ کی گاڑیاں ویسے کم ہی ہوتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جیپ نما گاڑیوں کو زیادہ تر جیپ ہی پکارا جاتا ہے.
माशाल्लाह हमारी व्हीकल्स इस वक्त किसी भी वर्ल्ड क्लास लेवल से कम नहीं हैं. हमने बाहर से बहुत चीज़ें इंपोर्ट की हैं, टायर से लेके, सस्पेंशन से लेके, इंजन से लेके, ऑल द एक्सेसरीज आर वर्ल्ड क्लास. इवन के हमारे जो दोस्त हैं बाहर के, वो देख के हैरान होते हैं कि पाकिस्तान में आपके पास इस किस्म की व्हीकल्स हैं. तरह तरह के ट्रैक्स, ड्राइवर्स की महारत और रैलीज में हिस्सा लेने के लिए अच्छी गाड़ियां. लगता है इन शुरा की सारी दिलचस्पी सिर्फ मोटर स्पोर्ट्स के अपने मशगले तक ही महदूद है. लेकिन इन जीप रैलीज का सिर्फ इस मशगले की तस्कीन से बढ़कर भी एक मकसद बल्कि मकासद हैं. हम यहाँ पे आए हैं लवारी स्नो जीप रैली पे, जो दिस इज़ फर्स्ट एवर स्नो जीप रैली ऑन दिस ट्रैक. ये ट्रैक बेसिकली क्लोज था फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. जो ये रोड है, जो ख़राब रोड है, अपनी स्किल्स के साथ इंशाल्लाह इसको हम अबूर करेंगे और ये रैली कामयाब से कामयाब बने, ताकि हम पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज कन्वे कर सके कि ये कोई हेल रोड नहीं है, दिस इज़ अ हेवन रोड. और ऐसा कोई किसी किस्म का मसला नहीं है इस रोड में. जन्नत नज़ीर वादी है, ये एक कौमी शाहराह है और इसको शाहराह की तरह यूज़ करें, ना कि किसी दोज़खी रोड की तरफ यूज़ करें. जो हमारा हमेशा क्लब का फोकस था कि सॉफ्ट इमेज दें, अपने पाकिस्तान को देखें सबसे पहले कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, हर जगह कितनी खूबसूरत है, हर जगह कितनी सेफ़ है, हर जगह कितनी मिसमराइजिंग है. ये कहानियाँ जो निकलती हैं जिनों भूतों की इन्हीं जगहों से निकलती हैं. इट इज़ मिसमराइजिंग. पे जिस तरह की व्हीकल्स हैं और जिस तरह इन्होंने प्रिपेयर किए हैं अपनी व्हीकल्स, इट्स अमेजिंग. ट्रैक इज़ रियली वंडरफुल. आई हैव बीन ड्राइविंग विद अमारात फॉर 5 years. वहाँ पे आपको पता है जैसे डेजर्ट ड्राइविंग होती है और डेजर्ट वैलीज होती हैं, यहाँ पे आपके पास हर टाइप की टेरेन है. वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलती. यहाँ पे आपको स्नो क्रॉस जिस तरह का ऑर्गेनाइज हुआ है, ये आप वहाँ पे सोच भी नहीं सकते इस तरह के इवेंट्स का. दी स्नो क्रॉस रैली इस साल पहली मर्तबा मुनक्किद करवाई गई, जिसमें सूबाई हुकूमत ने भी मदद की. ताहम अक्सर जीप रैलीज के ऑर्गेनाइजर्स और इसमें हिस्सा लेने वाले ऐसे खुशकिस्मत नहीं. ये ख्वाब कहां तक पूरा होगा, इसकी अच्छी उम्मीद ही की जा सकती है. लेकिन मोटर स्पोर्ट्स के मकासद से हटकर अगर देखा जाए तो इन जीप रैलीज जैसे इवेंट्स चोलिस्तान जैसे गरीब इलाकों के लोगों के लिए माशी तरक्की का एक जरिया जरूर बन सकते हैं. ये कहानी देखकर मुझे याद आया ये मिसरा, इन्हीं रास्तों पर चलकर अगर आ सको तो आओ. आप करें ये शेर मुकम्मल और हम लेते हैं एक क्विक ब्रेक. वेलकम बैक. क्या आपने सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान लड़कों को करतब करते देखा है? ऐसे मुजाहिरों को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आता है? इन नौजवानों की सलामती का, सड़कों पर मौजूद दूसरे ड्राइवर्स की सेफ्टी का, इन नौजवानों की कम अक्ली का, या शायद इन नौजवानों के टैलेंट का वेस्ट हो जाने का भी? लाहौर ही से हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि सड़कों पर इन करतब देखते नौजवानों के लिए मुआशरे और कानून नफीज करने वाले इदारों के पास क्या राय है.
पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर पर जीप रैलीज का। जब भी हम बात करते हैं मोटर स्पोर्ट्स की, तो गाड़ियों और जीप्स के साथ साथ बाइक्स भी इतनी ही अहम हैं। प्रोफेशनल हैवी बाइक्स के बारे में तो हम सब सुनते ही हैं, पर पाकिस्तान में का ट्रेंड बहुत आम हो चुका है। नौजवान बाइकर्स सड़कों पर अपनी बाइक्स भगाते हैं और रेसें भी लगाते हैं, जो कि थ्रिलिंग तो है ही, लेकिन बिलाखिर ये एक खतरनाक मशगला है, क्योंकि ना सिर्फ आप अपनी जान खतरे में डालते हैं, बल्कि सड़क पर मौजूद उन तमाम लोगों की जान को भी अपने हाथों में लेते हैं। स्ट्रीट बाइकिंग चूंकि सनसनीखेज होती है, इसलिए नौजवान इसको प्रैक्टिस करते हैं और इससे होने वाले नुकसानात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन उन नौजवानों के बारे में क्या कहा जाए जो पुरहजूम सड़कों पर आने जाने वाली ट्रैफिक की मौजूदगी में मोटरसाइकिलों पर शर्तें लगाते हैं, पैसों की खातिर रेसें लगाते हैं, और इन रेसों का मकसद एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहले पहुंचना होता है। It is not just their own lives, they are playing with the lives of others. अगर किसी की गाड़ी के नीचे आ जाएं, उसके लिए मुसीबत, 3 साल का केस, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को भी लेनी चाहिए, पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें प्रोवाइड करना चाहिए उनको ऐसी एक्टिविटी जिससे वो अपनी ये उनकी एनर्जी निकले। 17 साल, 18 साल, 19 साल बच्चों को थ्रिल भी चाहिए होता है, एक्टिविटीज़ भी चाहिए होती हैं, तो वो हम प्रॉपर बच्चों को प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं। उसमें मैं समझती हूँ हमारी भी गलती है, हमारे हालात की भी गलती है और स्कूल की भी गलती है। हम बच्चों को बाहर छोड़ दें, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता कि कल को उनके लिए क्या होगा। जब ज़ाहिर है उन्हें ये सब एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो चोरी छुपे ये काम करेंगे, वो बाइक्स पे जाएंगे और दूसरे काम करेंगे। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस खतरनाक खेल, जो कि रोजाना इस मुल्क के बेशतर शहरों की मशहूर सड़कों पर बिला झिझक खेला जाता है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? एक वजह ये भी है कि जो यूथ होता है उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए होती है, उसको एक अप्रिसिएशन चाहिए होती है अपने माशरे से। घर में अगर वो कोई काम करेगा, अगर उसको वो नहीं मिलेगी और वो बाहर मोटरसाइकिल लेके चलता है, एक सर्कल मिलता है जो रेस कर रहा है, और वो अगर एक दिन जो है वो रेस में जीत भी जाता है, एक स्टंट दिखा देता है और उसको एक पूरा ग्रुप अप्रिशिएट करता है। उस बच्चे की अगर घर में कोई वैल्यू नहीं है और सड़क पर आगे उसकी वैल्यू बनती है, तो वो उसको लगता है ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, तो वो उसको बार बार रिपीट करेगा। क्या ये भी कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि ये नौजवान जो कि सड़कों पर मोटरसाइकिलें भगाते फिरते हैं और रेसें लगाते हैं, इनके वालिदैन पर क्या गुजरती है? माँ के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं आजकल के जो हालात हैं। जब बच्चा वैसे भी घर से निकलता है, बाइक तो बहुत दूर की बात है, हमें ये नहीं पता कि वो किस कंडीशन में वापस आता है, एक चीज़ में आता है या खुदा न खास्ता किसी बॉक्स में आता है। एनीवे, बहरहाल हम उन्हें घर में बांध के नहीं बिठा सकते। इवन मेरा अपना बेटा, मैं उसे पल्लू से बांध के नहीं बिठा सकती। ही हैज़ टू गो आउटसाइड और एंजॉय करना उसका हक है। इस खेल से आखिर क्या हासिल होता है? अवाम और अपनी जान को खतरे में डालने वाले इन नौजवानों के लिए क्या अहम है? पैसा, शुगल या शोबाजी? जानते हैं इन्हीं नौजवानों की जुबानी। मेरे मोहल्ले में सारे लड़के रेसिंग लगाते हैं, तो इसलिए मैं भी लगाता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं सब में चैंपियन हूँ, तो मुझे बहुत शौक है रेसिंग लगाने का। दूसरा ये है कि जो लोग देखते हैं रेसिंग, उससे जो लोग एप्रिसिएशन देते हैं, उससे बड़ी खुशी मिलती है और मेरे पैसे भी जमा हो जाते हैं, पूरे हफ्ते की पॉकेट मनी भी जमा हो जाती है। हुकूमत से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें प्रॉपर ट्रैक दें, इस स्पोर्ट को जो है वो रिकग्नाइज करें, ताकि जो है पाकिस्तान इसमें भी अपना नाम रोशन करे। इस किस्म की संगीन स्ट्रीट रेसिंग की रोकथाम के लिए पुलिस और हुकूमती अदारे सरगर्म तो हैं, लेकिन इनके अलावा किसकी जिम्मेदारी बनती है? आइए जानते हैं पाकिस्तान पुलिस के एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर SP जनाब तौकीर की जुबानी। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स की काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम जब इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो देखते हैं कि ज़्यादातर ये जो मोटर बाइक रेसिंग वाले हैं वो ज़्यादातर यंग लोग होते हैं, और उनमें भी 50 to 70% वो लोग होते हैं जो अंडर एज होते हैं। तो अब अगर एक वालिद
یا کوئی بھی اس کا جو گارڈین ہے وہ اپنے بچے کو موٹر بائک لے کے دے رہا ہے اور اس کو اس بات کی بھی اجازت دے رہا ہے کہ وہ اس موٹر بائک کو انڈر ایج ہوتے ہوئے بھی ڈرائیو کرے، تو یہ اس والد کی بھی غلطی ہے، اس پیرنٹس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں فالٹ موجود ہے۔ جانتے ہیں اس سنگین مسئلے کی روک تھام کیسے کی جائے؟ حکومتی اداروں اور والدین کی جانب سے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ پیرنٹس کو یہ پلے کرنا پڑے گا پازیٹیو رول، ان کو یہ سمجھانے کے لیے ناٹ اے سپر ہیرو کہ جو تم اس طرح کی حرکتیں سڑک کے اوپر کر رہے ہو، یس بی اے سپر ہیرو، جاؤ جا کے کمپیٹ کرو، you know, under controlled rules. That is the only way to convince them basically. ہم امید کرتے ہیں کہ ذمہ داران اس گمبھیر مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے اور نہ صرف اپنے بچوں کو بلکہ سڑک پر موجود عام عوام کی مشکلات کی نجات کا باعث بھی بنیں گے۔ کیا ان نوجوانوں کو تفریح کے متبادل اپرچونٹیز مہیا کرنا ممکن ہو پائے گا؟ اس کی امید ہی کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک بریک کے بعد علی سلیم سے ہوگی آپ کی ملاقات۔ بریک سے واپس آنے کے لیے شکریہ۔ علی سلیم سے آپ واقف ہو یا نہیں، ان کے کردار بیگم نوازش علی سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔ علی سلیم آج کل امریکہ میں ہیں اور ان سے محمد عاطف نے وائس آف امریکہ کے شو انڈیپینڈنس ایونیو میں بات کی۔ اس وقت ہم دکھا رہے ہیں شو کا وہ حصہ جہاں علی سلیم پاکستانی نوجوانوں اور انہیں دستیاب تفریح کے موقع کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کہہ لیجئے کہ 15 سے لے کر 23 سال تک کی عمر کے لوگوں کی تعداد تقریباً 60% ہے، اور ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا چنک ہے آبادی کا جس نے آگے چل کر آنے والے کئی سالوں میں پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، جس کو ہم ٹپکلی باغ دوڑ کہتے ہیں۔ اس یوتھ کے لیے چیلنجز کیسے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیے، میں نے جیسے اس پروگرام کے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر مسائل کا ایک انبار ہے اور ایشوز کی کمی ہمارے ہاں ہے نہیں۔ بہت ساری بندشیں، بہت ساری رکاوٹیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پاکستان کی یوتھ ہے، میں اپنی پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، باقاعدہ سلوٹ کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت ایڈورس ماحول کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ ہمارے بچے صبح اٹھ کے جب ٹی وی کھولتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ آج وہاں فلانی جگہ اتنے بندے مر گئے اور فلانی جگہ اتنے بندے مر گئے، اور قتل و غارت اور کرپشن، اور مطلب جو ہمارے جو سو کالڈ جو ہمارے کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو کسٹوڈینز ہیں ہمارے اقدار کے اور ہمارے معاشرے کے، اور جو ہمارے رول ماڈل سو کالڈ ہیں، انفارچونیٹلی انہوں نے جس قسم کی ایک لیگیسی چھوڑی ہے یا جو آج بھی واقعات ہمارے ملک میں رونما ہو رہے ہیں، وہ یقیناً ایک ینگ یعنی ایک نوجوان کا جو ہے نا سیلف بلیف یا اس کا ہز کانفیڈنس ان ہمسیلف، اس کو مجروح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، مزاح نگار علی ایک بہت ہی سینسٹیو آدمی ہوتا ہے، اور آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ سبھی دیکھنے والے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی بہت سینسٹیو ہیں۔ مزاح نگار معاشرے کے ان پہلوؤں کو زیادہ قریب سے دیکھتے ہیں جن پر دوسروں کی نظر نہیں پڑتی، یا جن پر دوسرے جن کو دیکھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یوتھ کی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایونیوز کیا ہیں ہماری یوتھ کے لیے؟ دیکھیے، یوتھ کے لیے بہت سارے ایونیوز ہیں، وہ اس طرح کہ دنیا میں جیسے جیسے ترقی ہوئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس طرح ترقی کی ہے، تو ابھی ماشاءاللہ ہمارے ملک کے زیادہ تر بچے جو ہیں دے آر ٹیکنالوجی سیوی، دے نو وہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں۔ پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں، پھر پاکستان کے ینگسٹرز جو ہیں، جب ان پہ جتنی پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں نا، جتنی جہاں پہ پابندی لگے گی وہاں پہ اتنی ریزیلینس ڈیولپ ہوتی ہے، تو ان کے اندر اتنا جذبہ جتنا ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا معاشرہ، ان کا جذبہ اتنا زیادہ اسٹرینگتھن ہوتا ہے ٹو گو آؤٹ اینڈ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ ٹو اچیو سم تھنگ گریٹر۔ سو آئی تھنک کہ پاکستانی، یہی میں بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے پاکستان کی نوجوان نسل ہے وہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ مختلف شعبوں میں اپنا بہت ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیر آر لاٹ آف ینگ انٹرپرینیورز ان پاکستان جو بہت کم عمری کے اندر ماشاءاللہ جنہوں نے بہت سکسیس سٹوریز ان کی ہم آئے دن دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ینگ پیپل آر
achieving a lot. جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ آف یوتھ کی تو اس میں صرف تعلیم ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم اس میں بھی بہت پیچھے ہیں، لیکن صرف تعلیم نہیں ہے، ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں، باڈیز ہیں، جیسے آپ یہاں آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ یہاں لائبریریز اوپن ہیں، نہ صرف پڑھنے کے لیے بلکہ اور بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں، کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں ہر عمر کے افراد جا سکتے ہیں اور وہ جا کر اپنے اپنے مشاغل میں حصہ لے سکتے ہیں. پاکستان میں تھوڑا سا اس چیز کی تھوڑی سی کمی ہے، لیکن یہ جو میڈیا ایک دم اوپر آیا، تھیٹر اوپر آیا، فلم انڈسٹری اوپر آئی، میوزک کا سین تھوڑا اور اوپن ہوا، کیا اس نے یوتھ کو کچھ ڈائریکشن دی ہے؟ ایبسولوٹلی جی. میں پچھلے 2 مہینے سے اسلام آباد میں مقیم تھا یہاں آنے سے پہلے، اور میں مطلب شاید ان چیزوں کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں اس بات کی کہ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ جو پاکستان کا درد سینوں میں رکھتے ہیں، وہ اپنی اپنی انڈیویجول کیپیسٹیز کے اندر کوشش کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی انسٹیٹیوشنز، بہت ساری ایسی فاؤنڈیشنز، بہت سارے ایسے ادارے جو بالکل اپنے اون پر، یعنی حکومتی سرپرستی کے بغیر جو ہے وہ اپنے فنڈز خود اکٹھے کر کے، ایسے کئی ادارے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، کم از کم بڑے شہروں کو تو میں نے خود دیکھا ہے، ایسے اداروں کے مختلف ایونٹس پہ میں شرکت بھی کرتا رہا ہوں. اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ پاکستان کے اندر اتنا سارا ٹیلنٹ ہے. جو پاکستان کا انڈر گراؤنڈ میوزک سین ہے، دیر آر سو مینی ٹیلنٹڈ میوزیشینز آؤٹ دیئر جن کو ایکنالجمنٹ ابھی نہیں ملی ہے، لیکن وہ لوگ شاید ایکنالجمنٹ کے لیے کام بھی نہیں کر رہے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دے ہیو اے ٹرو لو فار دی آرٹس اٹ سیلف. تو ایسے بہت سارے ادارے ہیں، اور جو پاکستان میں نوجوان لڑکے لڑکیاں میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میں یہ کہوں گا ضرور کہ آپ لوگوں کے پاس ایکسیس ہے، انٹرنیٹ ہے. اب تو زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے، گوگل آپ کے پاس ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، معلوم کریں اپنے قریب کے ایسے جو ادارے ہیں، ایسے جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو پرفارمنگ آرٹ سے لے کر اور مختلف چیزوں کے اندر اپنی کنٹریبیوشن، اپنا رول ادا کر رہی ہیں. آپ جائیں، ان کا حصہ بنیں، آپ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ جا کے کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. اور ویسے بھی جب آپ لوگ اکٹھے ہوں گے تو یقیناً جو ایک گروپ ہوتا ہے، گروپ کی جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول سے بڑھ کر ہوتی ہے. اچھا، کمنگ ٹو یور ایکٹنگ کیریئر ناؤ، ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کردار نبھاتا ہے، کچھ ایسا کام کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کسی بڑے سے بڑے ایکٹر کا نام لے لیں، اس کے 1-2 رولز ایسے ہوں گے جو ہر کسی کو یاد ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ بس وہ رول تھا جس نے اس ایکٹر کو امر کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بے نظیر نے علی کو بنایا یا بیگم نوازش علی نے؟ دیکھیے، تو بڑا آپ نے مشکل سوال کر دیا، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے میرا نام علی بھٹو سے یا علی بے نظیر سے میں نے شہرت حاصل کی، تو یقیناً اس چیز کو یا اس کردار کو تو میں کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتا. اور آف کورس میں بہت عرصے تک بے نظیر کے طور پہ، جبکہ میں اور بھی کردار کرتا رہا اس وقت، لیکن میری جو وجہ شہرت تھی وہ بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں. اور اس کے بعد میرے لیے بڑا چیلنج تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ کیا میں ساری زندگی بس میرے اوپر یہی سٹیمپ رہے گی کہ علی سلیم the guy who used to mimic بے نظیر. تو یہ ایک آرٹسٹ کے لیے تھوڑا while it was میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی کہ I used to do a spot on impersonation of محترمہ بے نظیر بھٹو, but as an artist I wanted to میں چاہتا تھا کہ میں ایسا کچھ کروں جو اس سے بڑھ کر ہو اور اوریجنل ہو, اور جس پر یہ کوئی چھاپ نہیں ہو کہ جی یہ فلانے کی کاپی ہو رہی ہے. تو اگین چونکہ میں نے جیسے کہا کہ میرا پورا عقیدہ ہے اور میں اللہ کا ماننے والا ہوں, اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ میاں خود بخود انسان کے لیے موقع جو ہے وہ مواقع پیدا کرتے ہیں اور چیزیں راہیں خود بخود کھل جاتی ہیں. آج کے شو کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے, لیکن آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے اور اس ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور ہمیں بتائیے گا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.